बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। इरशाद बारी ताला है कि बेशक हमने जो ज़मीन पर चीज़ें रखी हैं उनको ज़मीन का ज़ेवर बनाया है, उसके ज़रिए से ज़मीन को ज़ीनत अता की है, और हम ये देखना चाहते हैं कि कौन अच्छे आमाल करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी नेमतें ऐसी पैदा फरमाई हैं जिसके ज़रिए से ज़मीन को ज़ीनत मिलती है, खूबसूरती पैदा होती है। उन्हीं नेमतों में फूलों की नेमत भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे फूल पैदा फरमाए, जितने फल और सब्जियां पैदा होती हैं उनके साथ भी फूल आते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे अक़साम के फूल और मौजूद हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और अज़मत की निशानी है। सारे जहां वाले मिल जाएं और सारे जहां की सोचें और दिमाग मिल जाएं तो एक हकीकी फूल नहीं बना सकते, और ऐसा फूल नहीं बना सकते जिसके अंदर से खुशबू महके। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में कितने बेहिसाब फूल बनाए हैं, और हर एक में अलग खुशबू मौजूद है, और हर एक में अलग तासीर मौजूद है, अलग फ़वाइद मौजूद हैं। उन फूलों में एक फूल गुलाब का फूल भी है, जिसको अरबी में वर्दतुन कहते हैं। गुलाब के फूल की बहुत सारी अक़साम हैं। इसमें सुर्ख भी होता है, सब्ज़ भी होता है, पीले रंग का भी होता है, स्याह रंग का भी होता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के रंग भी पाए जाते हैं, और सुनहरी रंग भी पाया जाता है। गुलाब का फूल अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत और कुदरत की निशानी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा हुस्न अता फरमाया है, कैसी खुशबू अल्लाह तबारक व तआला ने गुलाब के फूल में अता की है। और गौर करें, जब ये दुनिया में गुलाब के फूल में इतना हुस्न और इतनी खूबसूरती मौजूद है, तो फिर जन्नत में क्या आलम होगा। यहाँ के गुलाब के फूल तो कभी खिलते हैं, फिर मौसम नहीं होता नहीं खिलते, लेकिन जन्नत में तो हर किस्म के फूल हर वक्त मौजूद होंगे, और यहाँ से लाखों और करोड़ों गुना अरबों गुना ज़्यादा हसीन, खूबसूरत और खुशबू वाले होंगे। तो जन्नत में क्या आलम होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने ये फूल पैदा फरमाए हैं, जहाँ इनके ज़रिए से ज़मीन को ज़ीनत मिलती है और हमारे लिए जो है राहत और इंजॉय का इंतज़ाम किया है, वहाँ इन्हीं फूलों में बहुत सारे फ़वाइद भी रख दिए हैं। यही फूल अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो बनाए हैं, तो ये आम तौर पर जितने फूलों के पौधे होते हैं वो नीचे बनाए, छोटे कद के बनाए, और दरख्तों को ऊंचे कद का बनाया। अगर फूलों के पौधे भी दरख्तों की तरह 12-13 फुट और 14 फुट पर बुलंद होते तो हमें फूल देखने के लिए छत पर चढ़ना पड़ता। तो अल्लाह ने एहसान फरमाया कि जितने फूल हैं अमूमी तौर पर उनके पौधे छोटे होते जो हमारी क्यारियों में हमें नज़र आते हैं, और उससे हमारा दिल खुश होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये गुलाब का फूल जो पैदा किया है, इसमें बहुत सारे फ़वाइद रखे हैं। इसके बारे में लिखा है कि गुलाब का फूल की तासीर मोतदिल है, ये दिल को फरहत बख्शने वाला है, दिमाग पर बड़े अच्छे असरात मुरतब करता है, और जो गुलाब के फूल की पत्तियां हैं इसका कहवा बड़ा मुफीद है। उसके बारे में लिखा है कि ये अमराज क़ल्ब में मुफीद है, दिल के अमराज में। दिल की धड़कन बेकायदा हो जाती है, तेज़ हो जाती है, उसको फ़ायदा पहुंचाता है। और इंसान में आम तौर पर आजकल मुरगन ग़िज़ाएँ खाने की वजह से तेज़ाबियत आम हो रही है। तेज़ाबियत का इलाज है गुलाब का कहवा, और इसके अलावा और अमराज में भी ये फ़ायदा देता है। मुंह में छाले बन जाते हैं, तो मुंह में अगर छाले बन जाएं तो गुलाब के पत्तियों को पानी में जोश देकर उसके अरक से कुल्लियाँ करने से मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। बाज़ औक़ात इंसान के मसूड़े में वरम आ जाता है,
اور دانت کمزور ہونے لگتے ہیں تو گلاب کی پتیوں کو لے کر پیس کر دانتوں پر ملنے سے مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں اور دانتوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح عرق گلاب کے جوشاندے سے غرارے کرنے سے خناق کا ایک مرض ہوتا ہے، اس میں آواز بیٹھ جاتی ہے، اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ گلاب کھانے سے دل، جگر اور معدے کو تقویت ہوتی ہے، اور صفرا کی وجہ سے اگر دست آ رہے ہوں تو وہ دست بند ہو جاتے ہیں۔ گلاب کے تازہ پتے لے کر، غنچے لے کر رات کو استعمال کرنے سے انسان کا جو ہے وہ قبض دور ہو جاتا ہے۔ قوت شامہ اگر کمزور ہو تو اس کے لکھا ہے کہ تازہ پھول کو سونگھنا بڑا مفید ہے۔ انسان کی قوت شامہ، سونگھنے کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے بعض اوقات، تو اس میں گلاب کے پھول کو سونگھنے سے انسان کی قوت شامہ اچھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ گلاب کے پھولوں سے گلقند بنایا جاتا ہے جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ معدے کی کمزوری اور اس کی وجہ سے دست جو آتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، معدہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور گلقند یہ قبض کے لیے بھی بہت مفید ہے، بازاروں سے بھی گلقند مل جاتا ہے، اور گلقند خود بھی بنایا جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیسی گلاب کے پھول کی جو ہے پتیاں لے کر اور اس میں 2 حصے جو ہے نا وہ چینی ملا دی جائے، اور اس کے بعد اس سب کو ہاتھ سے مسل کر یکجان کر لیں اور مرتبان میں ڈال کر 1 مہینے کے لیے دھوپ میں رکھیں، اور اس کے بعد اس کو استعمال کی جائے تو یہ گلقند بن جاتا ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی بے حساب ہمارے لیے نعمتیں رکھی ہیں۔ ایسے ہی گلاب کے پھول کی پتیاں جب جھڑ جاتی ہیں تو اس کا ایک پھل نکلتا ہے جو بالکل بیر اور زیتون کے پھل کی طرح ہوتا ہے۔ پکنے پر اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، ذائقہ اس کا قدرے کسیلا اور کڑوا ہوتا ہے۔ اس کے اندر رواں اور لمبے لمبے دانے ہوتے ہیں۔ خاص کر جنگلی گلاب کے آدھے پکے ہوئے پھل کو اور ان کو پیس کر ددر پر لگانے سے ددر دور ہو جاتی ہے، اور بعض اطباء نے اسے دانت چنبل پر بھی استعمال کیا ہے اور بہت مفید پایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر غور کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پھول بنائے ہیں اور کیسے اس میں رنگ بھرے ہیں۔ یہ جو رنگ اس میں موجود ہیں گلاب کے پھولوں میں، کیا یہ رنگ امریکہ، جرمن، جاپان اور فرانس نے بھرے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنے بے حساب خزانے ہیں سرخ رنگ کے، کہ پوری دنیا میں کتنے گلاب ایک موسم میں پیدا ہوتے ہیں، تو کتنے گلاب ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ سرخ رنگ عطا فرما رہے ہیں، اور کتنے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رنگوں کے کہ کتنے گلاب ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سفید رنگ عطا فرما رہے ہیں، اور کتنوں کو کالا رنگ عطا فرما رہے ہیں، اور کتنوں کو سبز رنگ عطا فرما رہے ہیں، اور کتنوں کو گلابی رنگ عطا فرما رہے ہیں۔ اور بعض جو ہے وہ گلاب ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں مختلف رنگ عطا فرما رہے ہیں۔ اور پوری دنیا میں جو اللہ رب العزت نے نظام بنا دیا ہے وہ ہزارہ سال بیت گئے۔ جو سرخ گلاب ہے اس سے سرخ گلاب ہی ہر سال پیدا ہو رہا ہے، اور اس کے بیجوں سے سرخ گلاب ہی نکل رہا ہے، اور جو سفید ہے اس سے سفید ہی نکل رہا ہے۔ تو اس میں یہ صلاحیت کس نے رکھی ہے کہ غلطی نہ ہو، کہ پوری دنیا میں ایک نظام جو قائم ہے وہ اسی طرح چلتا رہے، اور ہزارہ سال بیت جائیں اس نظام میں فرق نہ آئے، اور پھر جو اللہ نے ان میں فوائد رکھے ہیں وہ پوری دنیا میں وہی فائدے پائے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو گلاب کی پتیوں میں فوائد ہیں وہ کہیں تو ایک ہیں اور دوسری جگہ وہ فوائد نہیں پائے جا رہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام پرفیکٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اور تخلیق معجزانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اور تخلیق
لا ریب لا شک ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالی نے جیسے پھولوں کو، پھلوں کو، سبزیوں کو اور ساری چیزوں کو پرفیکٹ بنایا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور اس کے نبی کی حدیث بھی پرفیکٹ ہے۔ اس کے اصول، اس کے ضوابط اور اس کے قواعد پرفیکٹ ہیں۔ قرآن و حدیث نے جس چیز کی تعریف کر دی، فائدہ ہی فائدہ، اس میں نقصان نہیں ہو سکتا۔ جس کو جو ہے وہ جس کو بتایا کہ اس سے بچو، حرام ناجائز ہے، اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ قرآن و حدیث نے جس کو بطور نعمت بیان کیا وہ فائدہ مند ہے، اور جس کو کہا یہ نقصان دہ مت کھاؤ تو وہ نقصان دہ ہے۔ شراب ہے، کتنے آج پوری دنیا میں معلومات ہو رہی ہے کہ کتنے نقصان آ رہے ہیں، اور ایسے ہی جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں اس کے کتنے نقصان آ رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ مسکر حرام ہے، جو نشہ پیدا کرے، نشے والی چیزیں حرام ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کے سارے ارشادات پرفیکٹ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو بھی چیز تخلیق فرماتے ہیں وہ معجزانہ ہوتی ہے، وہ پرفیکٹ ہوتی ہے۔ ایسے اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیث اور اس کے سارے ضابطے اور اسلامی نظام اور قرآن و سنت کا نظام بھی پرفیکٹ ہے۔ آج ہماری تباہیوں اور ہماری ناکامیوں، ہمارے مسائل، ہمارے مصائب، ہماری بے سکونیوں کی بڑی وجہ قرآن و سنت سے دوری ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی طرف آ جائیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھولوں میں وہ خوشبو رکھی ہے جو ہمیں مسحور کرتی ہے، آئیں ہمارا میڈیا قرآن کو پیش کرے، احادیث کو پیش کرے۔ پوری دنیا انشاءاللہ جو ہے جیسے پھولوں کی خوشبو سے مہکتی ہے، تو ایسے ہی قرآن اور حدیث کی خوشبو اس سے کھرب گنا زیادہ ہے اگر ہم سوچیں، اور اس کے فوائد ان جو ہے پھلوں اور سبزیوں اور پھولوں سے کھرب گنا زیادہ ہیں۔ اگر ہم ان کو اپنا لیں تو پوری دنیا راحت اور سکون پا جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔